الحمدللہ ولیہ والصلاة علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر، ہمارے بھائی عمر دراز نے پروگرام شروع کیا ہے آج دی بیٹھک، اس کے حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حبیب کی جو مبارکہ پڑھی ہے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماہ سیام ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ہے، کیونکہ مہینے کی مناسبت کی وجہ سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اذا دخل رمضان، اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو دوسرا عشرہ اب شروع ہونے کو ہے، پہلا جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کے بڑے فضائل ہیں، ٹھیک ہے، قرآن بھی اس کے اندر اترا ہے، لیکن جو افضلیت کی بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اور ماہ قرآن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کے اندر اگر تم نفل پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر فرض پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا زیادہ بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب خود اندازہ لگا لیں، نفل ہے اور نفل کی اتنی اہمیت نہیں ہے، پڑھنا ہے چاہیے، ثواب کا کام ہے، لیکن ماہ رمضان کو یہ برکت حاصل ہے اور مقام حاصل ہے کہ فرمایا گیا کہ رمضان کے اندر اگر تم نفل ہی پڑھ رہے ہو تو نفل پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کے ثواب کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض بندہ ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی فیوز اور برکات کو حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر محنت کریں، زبان کو اور نگاہ کو اور دل کو پاک رکھیں، ہر وقت تسبیحات درود شریف پڑھیں، اور پھر اور بھی بڑے فضائل ہیں روزے دار کے۔ فرمایا گیا کہ روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو، جس وقت عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے منہ سے تفن روزے دار ہوتا ہے، سارا دن وہ بھوکا پیاسا اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، تو پھر افطار کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو اس بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو اس کے منہ سے تفن نکلتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانے عالی شان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسا روزے دار کے منہ کی بدبو، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا گیا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنت کی کستوری سے بھی، خوشبو سے بھی زیادہ شان اور مقام رکھتی ہے۔ کہاں جنت اور کہاں جنت کی کستوری اور کہاں اس کی خوشبو اور کہاں روزہ دار اور روزہ دار کی منہ کی بدبو۔ تو فرمایا گیا ایک طرف روزہ دار ہے، روزہ دار کا منہ ہے، اس کی بدبو ہے، اور دوسری طرف جنت ہے اور اس کی کستوری ہے، اس کی خوشبو ہے۔ تو فرمایا گیا کہ روزے دار کو یہ اہمیت حاصل ہے، اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ بھائی جس کی منہ کی بدبو اتنی شان والی ہے تو وہ پھر روزے دار خود کتنا شان والا ہوگا۔ ہر ثواب، ہر عمل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کندھے پہ فرشتے ہیں، جو نیکی کرو تو وہ لکھ دی جاتی ہے، برائی کرو تو وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن حضور کی امت کو یہ اعزاز ہے کہ برائی کا ارادہ کرو نہ کرو تو نہیں لکھی جاتی، لیکن نیکی کا ارادہ کرو نہ بھی کرو تو وہ لکھی جاتی ہے، لیکن ہر نیکی کا عمل لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی فضیلت ہے، روزہ ایسا مقام والی چیز ہے، جس وقت افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے بندے نے تیرے لیے سارا دن اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کے اندر رکھا، اور کھانے پر بھی قدرت تھی، پینے پر بھی قدرت تھی، اس کے باوجود اس نے تیری رضا کے لیے، تیری رضا کو پانے کے لیے اس نے روزے کو مکمل کیا ہے، تو مولا اجر لکھوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں تم یہ نہ لکھو۔ مولا کیوں؟ ہر نیکی کو تو لکھتے ہیں، یہ بھی تو نیکی ہے۔ تو فرمایا جائے گا نہیں یہ نہ لکھو۔ حضور نے فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اے میرے حبیب
روزہ میرے لیے ہے، اور وانا اجزا بہ، میں روز قیامت بندے کو خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ ہر نیکی کا اجر دیا جاتا ہے لیکن روزے کا اجر لکھا نہیں جاتا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ براہ راست بندے کو، جس بندے نے روزہ رکھا تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ براہ راست ثواب خود جزا عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی پاسداری کریں، اس کے آداب کا خیال کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کریں، قرآن کی تلاوت ہو، روزہ ہو، نماز ہو، تراویح ہو۔ تو اس سے فیوز اور برکات کے اندر اگر ہم راغب ہو کے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کا سبب بنے گا۔ اللہ مجھے، ہم کو ماہ رمضان کے فیوز اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم، وآخر دعوایا الحمدللہ رب